السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں ڈاکٹر عبدالباسط. ربیع الاول صرف میلاد و وصال مصطفیٰ نہیں، ماہ ہجرت بھی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طالب علم کے طور پر میری نظر میں ربیع الاول کی اہمیت صرف یہ نہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ اور وصال مصطفیٰ کا مہینہ ہے، بلکہ یہ ماہ ہجرت بھی ہے. جب نبی مہربان مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی گلیاں، راستے اور چھتیں، اہل مدینہ کی بے قراری، نبی مہربان کی آمد کی خبر سن کر مردوں کا راستوں پہ امنڈ آنا اور خواتین کی چھتوں پر چڑھ کر اس عظیم منظر کو دیکھنا، اور وہ بچیاں جو خوشی سے دب بجا رہے تھے، یہ صرف ایک شہر میں کسی مسافر کی آمد نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا سکھائی اور کہیے، اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے میرے لیے ایسا اقتدار مقرر فرما جو مددگار ہو. سورۃ اسرار میں اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ دعا اپنے اندر ہجرت کے پورے سفر کی ایک گہری جھلک ہے. یہی تو ہجرت کا عظیم درس اور سبق ہے. ہجرت محض مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں، یہ ظلم کے ماحول سے ایک ایسے معاشرے کی طرف منتقلی ہے جہاں ایمان، عبادات، عدل، اخلاق، اجتماعی ذمہ داریاں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ بنے. اس لیے میرے نزدیک ربیع الاول کو صرف جشن میلاد یا غم وصال کے زاویے سے نہ دیکھنا، اس مہینے کے ایک نہایت اور سیرتی پہلو کو نظر انداز کرنا. ربیع الاول کے دن قومی سطح پر سیرت ہجرت کی تقریبات ہو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسیں ہوں، ہجرت کے موضوع پر معیاری دستاویزیں، فلمیں اور بنائی جائیں اور دکھائی جائیں. نوجوانوں کو مکی دور، بیت عقبہ، ہجرت، مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کے واقعات سے روشناس کیا جائے. ریاست اپنی دفاعی قوت اور قومی یکجہتی کے وقار کا اظہار کرے. تعلیمی اداروں میں سیرت ہجرت کے عنوان سے مطالعاتی پروگرام اور مباحثے ہوں، کیونکہ ہماری نئی نسل کو یہ سمجھنے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف محبت کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور زندگی میں نافذ کرنے کے لیے بھی ہے. ربیع الاول ہمیں محبت بھی سکھاتی ہے، درود بھی سکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی دلاتا، اور ہجرت کا عزم بھی. وہ ہجرت جس سے تاریخ کا رخ بدل گیا، وہ ہجرت جس کے بعد مدینہ صرف ایک شہر نہ رہا بلکہ اسلامی تہذیب، عدل اور اجتماعی زندگی کا مرکز رہا. آئیے ربیع الاول کو محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول کو سمجھنے کا مہینہ بنائے، اور 12 ربیع الاول کو صرف واقعات کے ایک واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم سوال کے ساتھ یاد کرے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی، تو آج ہم اپنی زندگی اور معاشرے اور اپنی قوم کی تعمیر کے لیے سیرت ہجرت سے کیا سبق لے رہے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عبادات، عقائد، معاملات، تہوار، سب کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں متعین ہے، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی بھی چیز کو دین میں شامل کرنا یا کم کرنا دین نہیں بن سکتا. یہ ایک بنیادی اصول اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت و احادیث میں بیان کیا ہے. اسلام میں صرف 2 عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ بطور تہوار ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دن بطور جشن مناتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے 2 بہترین دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ابی داود 1134 نمبر کا حدیث ہے. خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی انہی 2 عیدوں کا اہتمام ہوتا، لیکن میلاد النبی کا تصور نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ نے کبھی اس کا اہتمام کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد میں سے کسی نے بھی میلاد کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا. تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو میلاد نبی سب سے پہلے 6 ہجری عیسوی 604 میں موصل کے حکمران ملک مظفر الدین
کو قبری کے دور میں منایا گیا۔ نبی مہربان کے بعد دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی علیہ السلام کے تمام فرمانوں پر عمل کریں۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائے۔ جزاک اللہ۔